السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ اور آج 1 جولائی جمعرات سن 2021، وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا جو قومی اسمبلی سے خطاب ہے، اس میں جو کچھ انہوں نے کہا اس پر بحث جاری ہے۔ انڈیا میں ایک علیحدہ کھلبلی ہے اور امریکنز بالکل پریشان ہیں، ویسٹرن بھی بہت کنٹریز بھی بہت پریشان ہیں، خاص طور پر برطانیہ کے حوالے سے ان کی جو ڈسکریپنسیز ہیں، ان کے حوالے سے جو وزیر اعظم نے کہا، ان کو جو آئینہ دکھایا، تو ایک پوری دنیا میں کھلبلی مچی ہے ان تمام چیزوں سے کہ پاکستان نے ایک سٹینڈ لے لیا ہے۔ لیکن جو سب سے ایک بڑی بات جس کو شاید پاکستان میں اتنا نوٹس نہیں کیا گیا، لیکن جو باہر کی دنیا ہے وہ اس پر بات کر رہی ہے، وہ کہ وزیر اعظم پاکستان نے کل ایک بہت امپورٹنٹ ایک ہنٹ دیا ہے، ایک اندیا دیا ہے، ایک ایسی بات کی ہے جس کو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آنے والے وقتوں میں پاکستان کا مستقبل ایسا ہوگا، اور اس سے جو ویسٹرن ڈیموکریسیز ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ جو چائنا کا جو سسٹم ہے، چائنا کے جو پریزیڈنٹ شی ہیں، انہوں نے جو مغربی جمہوریتیں ہیں، جو مغربی سسٹم ہے، جیسے پارلیمانی سسٹم ہے، پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے، اس کا متبادل دیا ہے، اور اس متبادل نے ان جو مغرب کا نظام ہے اس سے زیادہ ترقی کی ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ ایک بڑا سوال یہ اب اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا پاکستان چائنا کی طرز پر کوئی سسٹم یہاں پہ لا رہا ہے؟ کیا پاکستان اب جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے، جیسے پارلیمنٹ ہے، اس کو اب پاکستان اس سسٹم کو خیر بات کہنے والا ہے؟ اور کیا وجہ ہے کہ اپوزیشن نے نواز شریف، شہباز شریف اور اس وقت بلاول بھٹو پارلیمنٹ کو فعال کرنے پر زیادہ زور دے رہے ہیں؟ ان کو کہیں اس بات کی بھنک پڑ گئی ہے، ان کو اس بات کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ یہ موجودہ نظام، یہ تو بالکل جیسے وزیر اعظم نے اس کی میں آپ کو تھوڑی سی میں بتا دیتا ہوں کہ وزیر اعظم نے کہا کیا، اور یہ ان کو بلاول بھٹو کو اور دوسروں کو خطرہ کیا ہے، کیونکہ جب یہ پارلیمنٹ میں بہت زیادہ فساد ہوا تھا، ایک ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پہلے بجٹ سیشن میں جب شہباز شریف صاحب تقریر کر رہے تھے، تو ایک پیغام آیا تھا کہ یا تو آپ اس کو فعال بنا لیں یا ہم اس کو خود پھر تالا لگا دیں گے۔ اب وزیر اعظم عمران خان کی یہ گفتگو کہ جو چائنا کا جو نظام ہے، چائنا کے جو پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے جو نظام دیا ہے، اس نے مغربی جو جمہوریتیں ہیں، جو مغربی نظام ہے، مغرب کا جو نظام ہے، یہ جو پارلیمانی نظام ہے، اس کا متبادل دیا ہے، اور اس میں ترقی جو ہے اس کے چانسز بھی زیادہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ماڈل میں جو کرپشن ہے اس کو روکنے میں بڑی مدد ملتی ہے، کیونکہ جو جمہوریت ہے یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے، جہاں پر پیسے کی بنیاد پر لوگ حکومتوں میں آتے ہیں، پیسے کی بنیاد پر قوانین بنائے جاتے ہیں، اور پیسے کی بنیاد پر ہی اپنی سزاؤں میں کمی کروا لی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، امریکہ میں دیکھیں، آپ یورپ میں دیکھیں، وہاں پر آپ نے جتنا بڑا بھی جرم کیا ہو، خاص طور پر امریکہ میں، اگر آپ بہترین وکیل کو ہائر کر سکتے ہیں تو وہ عدالت میں مقدمے کی سماعت ہونے نہیں دیتا، اور وہ مقدمے سے پہلے ہی، جسے پری بارگین ہم کہتے ہیں، اسی میں فیصلہ کر کے تو وہ اپنے کلائنٹس کے لیے میکسیمم چھوٹ لے لیتا ہے۔ اور اسی طرح مغربی جو معاشرہ ہے اس میں بھی یہی اصول کار فرما ہے، پیسے کی بنیاد پر جو مختلف لابیز کرنے والی فرم ہیں ان کو ہائر کیا جاتا ہے، اور سرمایہ دار اور بڑے بڑے جو بزنس ہیں وہ اپنے حق میں قانون سازی کروا لیتے ہیں۔ چائنیز نظام میں ایسا نہیں ہے۔ پریزیڈنٹ شی نے جو نظام چائنا میں وہ لے کے آئے ہیں، جس سے یہ کرپشن کا انہوں نے خاتمہ کیا، اور وزیر اعظم نے خاص طور پر ذکر کیا کہ 60 کروڑ لوگوں کو انہوں نے غربت کی لکیر سے اوپر وہ لے کے گئے، اور اس وقت چائنا میں عملی طور پر جو دنیا کا غربت کا جو پیمانہ ہے، سب لوگ جو ہیں وہ اس سے اوپر زندگی گزار رہے ہیں، یعنی اس سے زیادہ پیسے کما رہے ہیں۔ تو وزیر اعظم کا یہ جو ہنٹ ہے، اس نے مغرب کی دنیا میں کھلبلی مچا دی ہے کہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ چائنا کا جو نظام ہے، جو پریزیڈنٹ شی نے جو نظام دیا ہے، جو کمیونسٹ پارٹی آف چائنا جس طریقے سے کام کر رہی ہے، وہ یہ کہا ہے وزیر اعظم پاکستان نے کہ وہ ویسٹرن ڈیموکریسیز کا متبادل ہے۔ تو ایک بڑا سوال ہے، کیا ہم چائنیز نظام کی طرف چلے جائیں گے؟ اب اس سوال پر غور کرنے کے لیے میری بہت سارے لوگوں سے گفتگو بھی ہوئی۔ ایک بات تو طے ہے جس پر ہم پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں کہ جو موجودہ پارلیمانی نظام ہے،
جس میں پیسے کی بنیاد پر لوگ پارٹی ٹکٹ حاصل کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں الیکشن میں کروڑوں روپے، اور وہ اسمبلیوں میں آ کے قانون سازی کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنے مفادات کے لیے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ ایک ہو جاتے ہیں۔ اس کی جو مثال وزیر اعظم صاحب دیتے ہیں اپنے دوستوں میں، اپنے کلوز سرکل میں، جہاں پر نظام کی وہ تبدیلی کی بات کرتے ہیں، اور کل بھی اپنی تقریر میں انہوں نے ذکر کیا کہ ایک ایم این نے، وہ جکھرانی صاحب کو جب نیب پکڑنے گئی ہے تو وہاں پر ان کے حمایتیوں نے، انہوں نے اپنے حمایتی 2-3 ہزار بندے اکٹھے کیے اور انہوں نے نیب کی ٹیم پر حملہ کر دیا، اور پولیس اور نیب کو وہاں سے اپنی جان بچانا پڑی۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا جب نیب نے بلایا تھا مریم نواز صاحبہ کو، وہ اپنے سپورٹرز کے ساتھ چلی گئیں، اپنے پتھر ساتھ لے کے چلی گئیں، اور وہاں پر انہوں نے نیب کی درگت بنائی، اور اس کے بعد نیب کو ہمت نہیں ہوئی کہ وہ ان کو بلا سکے۔ بالکل اسی طرح مولانا فضل الرحمان کو جب نیب کا نوٹس گیا تو مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ایسی کی تیسی نیب کی، اور میں بالکل آنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور میں ان کو سیدھا کر دوں گا۔ پیپلز پارٹی جب آئی یہاں پر، آصف علی زرداری صاحب آئے نیب کے دفتر میں، تو اس وقت انہوں نے بھی ہزاروں کی تعداد میں پورے پاکستان سے لوگ اکٹھے کیے، بلاول بھٹو نے اس کو لیڈ کیا اور اسلام آباد میں ایک سچویشن کریٹ کر دی۔ تو ایک سیریس ان چیزوں کا امپیکٹ ہوا ہے، پروسیکیوشن سلو ہو گئی ہے، جو بیوروکریسی ہے وہ ڈر گئی ہے، کیونکہ اب حمزہ شہباز کو بلایا ایف آئی اے نے کل تحقیقات کے لیے، تو حمزہ شہباز نے وہاں پر بیٹھ کر ایف آئی اے کے آفیسر کو یہ کہا کہ تم وقت یاد رکھو، اور یہ وقت ایسا نہیں رہتا ہمیشہ، اور ایسا نہ ہو کہ کل جب ہم اقتدار میں آ جائیں تو تمہارے ساتھ پھر جو ہم کریں تو تمہیں معافی بھی نہ ملے۔ اتنی بڑی دھمکی، اس کے بعد کون سا ادارہ ہے پاکستان کا، کون سا آفیسر ہے پاکستان کا جو ان لوگوں کے خلاف کسی طرح کی تحقیقات کرے گا؟ تو یہ نظام مکمل طور پہ فیل ہو چکا ہے۔ اس نظام میں اس طرح سے لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، جو بڑے مافیاز ہیں، بڑے گینگز ہیں، ان کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان نے اپنے قریبی ساتھیوں اور دوستوں سے یہ مشورہ کیا ہے کہ جناب ہمارے پاس اس وقت ہم یہ جو مافیاز ہیں، یہ جو گینگز ہیں، اس نظام میں رہتے ہوئے ہم ان کے خلاف نہیں لڑ سکتے۔ پاکستان کی مسلح افواج اور وزیر اعظم عمران خان اور جو بہت سارے لوگ جو پاکستان میں ریفارمز چاہتے ہیں، وہ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ جو موجودہ جمہوری پارلیمانی نظام جس کو کہا جاتا ہے، یہ پاکستان کی ترقی اس سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ وزیر اعظم یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ یہ چائنیز کمیونسٹ پارٹی کا نظام تھا کہ جو پریزیڈنٹ شی تھے، بالکل گراس روٹ لیول سے، نچلے لیول سے پارٹی کے اندر کام کرتے کرتے وہ ٹاپ پر پہنچے ہیں، تو انہیں اپنے سسٹم کی پوری جو خامیاں ہیں ان کا پتہ ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جمہوری نظام میں یا ویسٹرن ڈیموکریسی میں جس کو ہم فالو کرتے ہیں، ایسا کوئی چکر نہیں ہے۔ یہاں پر تو پیسہ جس کے پاس ہے وہی اوپر جائے گا، غریب آدمی جو ہے وہ اوپر آ ہی نہیں سکتا۔ تو نظام کی تبدیلی کی جو بات ہے، اس نے امریکہ میں، اس نے مغرب میں کھلبلی مچا دی ہے۔ یہ بہت بڑا پیغام دیا وزیر اعظم نے۔ اب مستقبل میں کیا وہ صدارتی نظام لے کے آتے ہیں، لیکن جو یہ صدارتی نظام جو بحث چل رہی ہے، اس میں بہت سارے لوگ جو معاملات کو سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل ٹپیکل صدارتی نظام نہیں ہوگا، چائنیز سسٹم سے چیزیں انکارپوریٹ کرنے جا رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان اور پاکستان کی مسلح افواج، اور ایک ایسا سسٹم لا رہے ہیں جس میں جو کرپشن ہے اس کرنے والے کو بالکل کوئی چھوٹ نہیں ملے گی۔ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا کہ کل وزیر اعظم نے یہ اعلان کیا کہ جو ٹیکس چور ہیں اب ہم ان کو پکڑنے جا رہے ہیں، اور کسی ٹیکس چور کے ساتھ کسی طرح کی بھی کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ اس وقت ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ 10% ہے، اور شوکت ترین وزیر خزانہ پاکستان نے اس بات کا اندیا دیا ہے کہ یہ جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے یہ کم از کم 20% تک ہم لے کے جائیں گے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ڈیٹا ہم نے اکٹھا کر لیا ایسے لوگوں کا جس پر پہلے امپلیمنٹ نہیں ہوا تھا، ان کو پکڑا نہیں گیا تھا، اب ان کو پکڑا جائے گا۔ تو سسٹم کی دوستوں تبدیلی کی بات مغرب کی نیندیں حرام کر دی ہے خان کی تقریر نے، اور اب آنے والے اگلے چند مہینوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ قانون میں تبدیلی کی جائے گی۔ وزیر اعظم نے ایک بڑی سنسیریٹی کے ساتھ یہ کہا ہے اپوزیشن کو، الیکٹرل ریفارمز کے حوالے سے، دوسری چیزوں کے حوالے سے، کہ میں ہر بات کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ اگر کوئی تجویز ہے متبادل تو وہ دیں، لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہمارے مقدمے چھوڑ دیں، ہمیں یہاں سے جانے دیں، اس طرح کا بالکل کچھ نہیں ہونے والا۔ تو آنے والے جو 2-3 مہینے ہیں یہ نظام کی تبدیلی کے حوالے سے فیصلہ کن ہیں، اس لیے
کہ اگر اپوزیشن اس وقت انہوں نے سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے اور یہ جو احتسابی عمل ہے اس کو وہ جس طریقے سے طاقت سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے تو وزیر اعظم عمران خان اور پاکستان کی عسکری قیادت فیصلہ کر چکی ہے کہ نظام میں وہ تبدیلیاں لے کے آئی جائیں جن سے یہ جو کینسر ہے اس معاشرے کا اس کو کاٹا جا سکے، اس کی صفائی کی جا سکے۔ دوستو ساتھیو، اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔